قائم بدار فیضی جاری شور لیل و نہار اور حضور قبلہ بابا جی سرکار دامت برکات والعالیہ جو عشق و محبت مصطفیٰ کی خیرات عطا فرما رہے ہیں، اللہ پاک ہمیں احتساب کی توفیق عطا فرمائے۔ اور حاضرین ان دو دیوار کو دیکھو، رج رج کے دیکھو، یہ دیکھنے میں تو اینٹیں ہیں لیکن خدا کی قسم یہ پتھر جو آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ دو دیوار نظر آ رہے ہیں، قبلہ بابا جی سرکار کے صدقہ سے اللہ پاک نے ان پر جتنی انوار و تجلیات کی بارش کر رکھی ہے وہ ہمارے اندازے سے بھی باہر ہے۔ ایک مرتبہ صرف مختصر عرض کرتا ہوں، قبلہ ڈاکٹر مفتی پیر محمد مدر فری شاہ صاحب دامت برکات العالیہ کی کلاس میں ایک صوفی صاحب آئے، عرض کرتے ہیں کہ حضور میں آج بطور خاص ظہر کی نماز جامعہ مسجد اولیاء جس میں میں اور آپ بیٹھے ہیں جامعہ فریدیہ میں ادا کرنے آیا ہوں۔ پوچھا کیوں؟ عرض کی کہ رات میں سویا تھا، مقدر جاگ گیا، کائنات کے شہنشاہ علیہ السلام خواب میں جلوہ گر ہوئے اور مجھے آقا نے فرمایا تھا کہ کل میں ظہر کی نماز جامعہ فریدیہ صاحبان میں ادا کروں گا۔ یہ دیکھنے میں دو دیوار ہے، یہ چومو، رج رج کے چومو، عقیدت احترام کے ساتھ دیکھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نوارے کو، اس خاندان کو، قبلہ بابا جی سرکار کے فیض کو قیامت تک جاری و ساری فرمائے۔ اسی خاندان کا جشن و احترام نہایت ادب و احترام سے دعوت دینا چاہوں گا۔ جگر گوشائے فاتح عیسائیت حضور قبلہ صاحب والا شان خطیب اہل سنت سرمایہ اہل سنت حضرت علامہ صاحبزادہ پیر محمد اظہر فری شاہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ دامت فیوزم القدسیہ تشریف لاتے ہیں، اپنے کتاب دل نواز سے ہمارے دلوں کو قرار عطا فرماتے ہیں۔ استقبال کیجئے نعرہ تکبیر، محبت والے انداز میں نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، اللہ محمد پیارے اور حاجی خواجہ احمد فری گونج آنی چاہیے، حق فری، حق فری، حق فری، حق فری، حضور قبلہ بابا جی سرکار، حضور قبلہ صاحب والا شان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ جہاں سے گزرے جہاں وہ ٹھہرے مقام ہر ایک بتا رہا ہے، جہاں سے گزرے جہاں وہ ٹھہرے مقام ہر ایک بتا رہا ہے، اسی کا جلوہ اسی کو پانے اسی کی جانب بھی جا رہا ہے۔ زمان مکان کی حدود سے ماورا رہا ہے حسین مسافر، زمان مکان کی حدود سے ماورا رہا ہے حسین مسافر، جو لامکان میں ابد پہنچ کے مکان اپنا سجا رہا ہے۔ وہ شب وصل کی حسین شب کے جہاں حجابوں سے کر کے پردہ، وہ شب وصل کی حسین شب کے جہاں حجابوں سے کر کے پردہ، بلا کے اپنے ہی نور کو وہ جمال اپنا دکھا رہا ہے۔ ہزار رازوں کا راز ہے، ہزار رازوں کا راز ہے، وہاں کوئی راز نہ راز ہے۔ ہزار رازوں کا راز ہے، وہاں کوئی راز نہ راز ہے۔ سمیع بھی وہ ہے، بصیر بھی وہ، کلام اپنا سنا رہا ہے۔ کہیں ظروف شعور لوگو چھلک نہ جائے سنبھال رکھنا، کہیں ظروف شعور لوگو
چھلک نہ جائے سنبھال رکھنا، حقیقتوں کا یہ جام خالص سبھی کو اظہر پلا رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان حضور قبلہ بابا جی سرکار، حضور قبلہ صاحب والا شان۔ اللہ جل مجدہ کی بے حد حمد و ثنا اور حضور علیہ السلام کی ذات بابرکات پر ہدیہ درود و سلام کے بعد اللہ جل مجدہ سے یہ دعا ہے کہ ہماری حاضری کو شرف قبولیت سے نوازے۔ قبلہ بابا جی حضور کو تندرستی، صحت اور شفا والی لمبی زندگی عطا فرمائے اور ان کا سایہ ہمارے سروں پر تادے قائم و دائم رہے۔ تنگی دامن وقت پیش نظر ہے، مختصر وقت میں جو گزارشات آپ تک پہنچانا مقصود ہے کوشش کروں گا کہ وہ پہنچ جائے۔ انسانی بدن میں دو اعضاء انتہائی اہمیت کے حامل ہیں، ایک دل ہے اور دوسرا دماغ ہے۔ دماغ جو سر کی مضبوط ہڈی کے اندر قید کر کے عقل اور شعور کا مرکز بنا دیا گیا، اور دل جو سینے کے اندر نرم پسلیوں کے درمیان رکھ کر عشق کی اماجگاہ بنا دیا۔ اگرچہ یہ دونوں بہترین اعضاء ایک ہی بدن میں موجود ہیں، مگر ان میں بنتی نہیں ہے۔ عشق عقل کو نہیں مانتی، عقل عشق کو نہیں مانتا، اور عشق عقل کی سنتا نہیں ہے۔ دونوں کے معاملات الگ ہیں۔ عقل صرف اسے پکڑتی ہے، اسے سنبھالتی ہے، اسے مانتی ہے جو حواس خمسہ کے دروازوں سے ہوتا ہوا عقل کی چوکھٹ پر آ جائے، مگر عشق مانتا ہی وہ ہے جو محبوب کے منہ سے نکل آئے۔ عقل اور عشق کے معاملات جب سے یہ بنے ہیں اسی وقت سے چلے آ رہے ہیں، اور اللہ رب العزت حضرت اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کو نور سے بھر دے 37 اشعار انہوں نے عقل اور عشق کے حوالے سے لکھے ہیں۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے پاک ابھی، اور عشق میں ڈوبی ہوئی ایک صدا کوٹ مٹھن سے بھی آئی ہے۔ عشق تے آتش، عشق تے آتش برو برابر، عشق دا تاک تیرا آتش ساڑے تک دے کانے، عشق ساڑے تن میرا آتش پانی نال بجھاؤ، دسو عشق دا دارو کیڑا، غلام فریدہ اتھے کچھ نہیں سجدہ جتھے عشق نے لایا ڈیرا۔ اور یہ عقل اس نے لوگوں کو شہرت کے بام تک، بام عروج تک پہنچا دیا۔ کچھ لوگ جو عقل کی بنا پر جانے لگے، دنیا انہیں سقراط کے نام سے جانتی ہے، ارسطو کے نام سے جانتی ہے، افلاطون کے نام سے جانتی ہے، کمیونسٹ کے نام سے جانتی ہے، کنفیوشس کے نام سے جانتی ہے، یقیناً بہت عالی دماغ، مگر ایسا نہیں ہے کہ عشق تہی دامن ہے، بلکہ عشق کا تو خزانہ اتنا بھرا ہوا کہ کوئی دامن کی جھلک دکھا دے تو عشق اس کے دامن کو بھر دیا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عشق ہے آفتاب عشق کی ایک کرن جب پڑتی ہے حبشہ کے سیاہ فام بلال پر، تو وہی بلال حبشی مؤذن رسول ہوتا ہے۔ عشق کی ایک جھلک جب ابو بکر کی طرف آتی ہے تو ابو بکر صدیق ہوتے ہیں، عمر فاروق بنتے ہیں، عثمان کو غنی کر دیا جاتا ہے، اور علی ابن ابی طالب کو شیر خدا قرار دے دیا جاتا ہے۔ یہ آسمان عشق و مستی پر بے شمار چمکتے ہوئے ستارے دکھائی بھی دیتے ہیں، کہیں پر بغداد کا جنید ہے تو کہیں پر
شاہ شمس تبریز کی ہے. اسی آسمان عشق پر چمکتے ستاروں میں دیکھا جائے تو کہیں پر ہمیں سچل سرمستی میں جھومتا نظر آتا ہے تو کہیں صفی شہباز قلندری ہے. نگاہ اجمیر کی طرف کریں تو کہیں پر خواجہ معین الدین بھی ہے, خواجہ نظام الدین بھی ہے, خواجہ قطب الدین بھی ہے, خواجہ فرید الدین بھی ہے. آسمان عشق و مستی پر بے شمار ستارے چمک رہے ہیں. بات یہ ہے کہ معاملہ عشق اور پیار کا جہاں آتا ہے تو پھر عقل کہیں پیچھے ہوتی ہے, عشق تسلیم کرنے والوں میں ہوتا ہے. انبیاء اور رسول کو جب بھیجا تو جو بات کرتے تھے تو لوگ اسے مانتے نہیں. کیوں؟ کیونکہ نبی کہتا کہ لوگوں اللہ کی الوہیت پر ایمان لاؤ, رب کی ربوبیت کو مانو, بعد موت الحیات ہے, مرنے کے بعد اٹھا لیے جاؤ گے, میدان محشر سجا دیا جائے گا, میزان پر اعمال تولے جائیں گے. میدان محشر میں تمہیں میزان پر اعمال تولا جانے کے بعد پھر جنت والوں کو جنت میں پہنچایا جائے گا, جہنم والوں کو جہنم میں گھسیٹا جائے گا. یہ نبی بتاتا, مگر جو عقل کے غلام تھے وہ کہتے کہ یہ کیسے ممکن ہے, کیونکہ اللہ کی ذات حواس میں نہیں آتی, جنت جہنم حواس خمسہ میں نہیں آتے, بعد موت الحیات کسی نے دیکھا نہیں ہے, یہ کیسے کر مانیں گے؟ تو وہاں پر اگر کوئی تسلیم کرتا ہے تو وہ عشق کا دریوزہ گری کرنے والا تسلیم کرتا ہے. نبی جب کہتا ہے کہ مانو تو سب سے پہلے ماننے والا عشق والا ہوا کرتا ہے. اور عقل عیار تو یقیناً آپ بھی حیران ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ رات کے مختصر ترین حصہ میں کوئی ایک کروڑوں نوری سال کی مسافت طے کرے. یہ کیسے اور کیوں کر ممکن ہوا کہ ام ہانی کے گھر کی چھت پھٹ جائے, کوئی اٹھے نہ, حضور کو اٹھا کر صحن حرم میں لایا جائے اور کسی کو خبر نہ ہو, حضور علیہ السلام کا سینہ اطہر کو چیر دیا جائے, آپ دیکھ رہے ہوں, قلب اندر کو نکال دیا جائے, آپ کی حیات قائم رہے, قلب اندر کو زمزم کے پانی میں دھو دیا جائے, آپ زندہ رہیں, پھر آپ کروڑوں نوری سال کی مسافت پلک جھپکتے طے کریں, واپس آئیں تو اسی طرح کنڈی ہل رہی ہو, پانی چل رہا ہو, بستر گرم ہو. یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ بات عقل میں نہیں آتی, مگر عشق والے کہتے ہیں کہ ہاں ایسا ہوا ہے. اسی مرحلے پر جب حضور کروڑوں نوری سال کی مسافت طے کرتے ہوئے سدرۃ المنتہا پر پہنچے, اور یہ بات یاد رہے کہ سدرۃ المنتہا عالم مکان کی آخری سرحد ہے, اس کے بعد لامکان ہے, اور لامکان میں کوئی بھی عالم مکان کی چیز جانے کی جرت نہیں کر پاتی. اور حضور علیہ السلام جب وہاں پہنچے ہیں نا تو جبریل سے فرماتے ہیں, جبریل تو نے بڑا ساتھ دیا, مسجد حرام سے چلا, مسجد اقصیٰ تک آیا, مسجد اقصیٰ سے ساتھ چلا, آسمانوں کی بلندیوں سے ہوتا ہوا سدرۃ المنتہا پر آ گیا. اے جبریل یہاں تک آئے ہو تو اب چلو نا, ذرا آگے بھی چلیں گے. اور جبریل ہاتھ باندھ کر یا رسول اللہ لحظہ بھر آگے بڑھا تو تجلیات الہیہ کے ہلکے سے پرتاؤ سے جل کر خاکستر ہو جاؤں گا. تو حضور فرماتے ہیں اچھا جبریل اب تو رک گیا ہے نا اور میں چلتا. اور یہ اصول یاد ہے کہ عالم مکان کی کوئی چیز عالم لامکان میں جا نہیں سکتی. عالم مکان میں سب سے زیادہ لطیف نور جبریل کا نور ہے, مگر مصطفیٰ جا رہے ہیں عالم لامکان میں جا رہے ہیں. وہاں جا رہے ہیں تو آپ کا بدن مبارک بھی ہے, آپ کے بدن مبارک پر کہیں پر کوئی اثر نہیں ہوا. پھر ماننا ہوگا کہ مصطفیٰ کا بدن اطہر جبریل کے نور سے بھی زیادہ لطیف ہے. بات یہاں پر رکتی نہیں, صرف بات بدن کی نہیں, مصطفیٰ کے سر اقدس پر امامہ شریف بھی ہے, آپ کے بدن پر لباس بھی ہے, مگر مجاز ہے کہ کہیں پر لباس چلا ہو, لباس بھی نہیں جلا, امامہ بھی نہیں جلا. اور بات اس سے بھی آگے کروں, حضور کے قدوم مبارک میں نالین مبارک بھی ہے, زمین کا چمڑا, مگر جب مصطفیٰ کے بدن سے مس ہو گیا
جو جو چیز مصطفیٰ کے بدن سے مس ہوئی اس کی لطافت بھی جبریل کے نور سے زیادہ لطیف ہوتی چلی گئی. اب یہاں پر حضور رف رف پر بیٹھے ہیں، بات مختصر ہے، موضوع لمبا ہے، تنگی دام میں وقت موجود ہے، آخری لمحات میں ایک ہی چیز کی بات کروں. یہاں پر حضور فرماتے ہیں کہ تخت پر بٹھا دیا گیا، بیٹھ گیا. اب سفر لا مقام میں شروع ہوا. وہاں پر 99 نورانی رنگوں کے مختلف لہریں اور پردے تھے، اور مصطفیٰ جس رنگ کے پردے سے گزرتے جا رہے ہیں اسی رنگ میں رنگتے جا رہے ہیں. یہ مختلف نورانیت کے مختلف رنگوں کی لہریں تھیں. 99 لہریں. علماء یہاں پر ذکر کرتے ہیں کہ یہ صفات الہیہ کے پردے تھے. مصطفیٰ عالم لا مقام میں جب پردہ کریم سے گزرے کریم ہو گئے، پردہ رحیم سے گزرے رحیم ہو گئے، پردہ غفار سے گزرے غفار ہو گئے، پردہ سمیع سے گزرے سمیع ہو گئے. تمام 99 پردوں سے گزرتے ہوئے جب آپ آگے بڑھے تو ایک آواز آئی، قف یا محمد ان ربک یصلی. اے محمد ذرا رک جا، اے پیارے ذرا ٹھہر جا، تو بڑی دور سے آیا ہے، کروڑوں نوری سال کی مسافت طے کر کے آیا ہے. اے محبوب اب تو ٹھہر، تیرا رب اپنی شان کے مطابق تیرے قریب آتا ہے. اللہ جل مجدہ آپ کی میری ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وبارک وسلم.